آج ہم نماز نہیں پڑھتے، میرے دوست نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ آج ہم کیسے بلندیوں سے پستیوں کی طرف آ رہے ہیں، کس قدر ہم اونچائی پر تھے اور آج ہم زمین پر آ گئے۔ کیوں؟ ہم سنت رسول کو بھول گئے، ہم دین متین کو بھول گئے، ہم بھول گئے نماز، ہم بھول گئے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا۔ آج ہم مسجدوں کا جائزہ لیں تو مسجدیں خالی ہیں، عصر میں ظہر مغرب عشاء تھوڑے بہت نمازی ہوتے لیکن فجر میں سارے غائب۔ دوسروں کو اذان کی آواز اٹھا دیتی ہے لیکن میرا مسلمان بھائی اذان کی آواز سے نہیں اٹھتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر مؤذن صاحب کہتے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہمارے کانوں تک آواز جاتی ہے لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے دوست، ہم کس جانب چلے گئے؟ حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آج دیکھو ہم پانچوں وقت نماز نہ پڑھ کے دین کو روز دن بدن ڈھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا دل سیاہ ہو چکا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں حضور کو چہرہ دکھانا ہے۔ یار سوچو تو یار، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کب کس کو موت آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ ایک سانس وہ جو لے لی، ایک سانس وہ جو لوگے، ایک سانس وہ جو لے رہے، زندگی کتنی ہوئی جو لے لی وہ ختم، جو لوگے پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ زندگی ہوئی کتنی؟ زندگی یہی تو ہے جو سانس لے رہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، ذرا سوچو، بے نمازی ہم زندگی بھر رہے اور اسی حال میں چلے گئے قبر میں تو حضور دیکھیں گے، فرشتے پوچھیں گے نا اس مرد کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے۔ تو ہمارے آقا جب دیکھیں گے کہ نمازیں پڑھ کر کے نہیں آیا تو حضور چہرہ پھیر لیں گے، اور جس سے مدینے والے چہرہ پھیر لیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو یار۔ حضور فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم حضور کی آنکھوں کو کتنی تکلیف دیتے۔ باپ کی محنتوں کا احساس ہے ہمیں کہ باپ کتنی محنت سے کما کے لایا، ہم کمائی کو غلط جگہ خرچ نہیں کریں گے، یہ سوچ لیتے ہیں، لیکن ہمیں حضور کی محنتوں کا احساس نہیں ہے۔ ہم بھول گئے کہ حضور نے طائف کے میدان میں صرف دین رسول پہنچانے کے لیے پتھر کھائے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ہم بھول بیٹھے کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، آپ کو پھانسی لگائی گئی، آپ کو قتل کرنے کا مشن بنایا گیا۔ کس قدر مشقتیں اٹھائیں حضور نے، اور ہم نماز کے پابند نہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ او لوگوں، نماز قائم کرو۔ آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں آواز دیتی ہیں، کہاں چلے گئے؟ پہلے نمازی تھے، مسجدیں کچی تھیں لیکن پکے نمازی تھے۔ آج مسجدیں تو پکی بن گئیں لیکن نمازی کچے ہیں۔ ہمیں افسوس نہیں ہوتا، پورے دن کی ہم نماز نہیں پڑھتے، افسوس نہیں ہوتا، سینہ پھلائے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، سوچتے اللہ کا فضل ہے۔ میرے دوست، اللہ کا فضل سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگ جائیں، مسجدوں میں آ کر کے ہم سجدے کرنے لگ جائیں۔ اونچی بلڈنگ بنا کر کے اللہ کا فضل ہے یہ بولتے ہو، لیکن کاش یہ بولا ہوتا تب جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے، پھر کوئی پوچھتا کیا معاملہ ہے، کب کہتے اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے آیا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے سر جھکایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو ہم دین کا کس قدر مذاق اڑا رہے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بے نمازی کا حال، اللہ اکبر، عذاب قبر تو ذرا یاد کرو، جہنم کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو یاد کرو کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اگر کوئی باجماعت نماز نہ پڑھے، اس کے لیے اتنی وعیدیں آئی ہیں، تو سوچو جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ میرے عزیز، میرے دوست، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ غوث اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر کے کبھی آپ پوری ہسٹری میں نہیں پڑھیں گے کہ غوث اعظم نے نماز کوئی چھوڑی ہو۔ آپ نے تو کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، آپ تو تہجد گزار تھے، پھر بھی کعبے کا گلاف پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا
مجھے یا تو قیامت کے میدان میں اندھا اٹھانا یا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ غوث اعظم جو ہر وقت نمازیں پڑھتے، ہم تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نمازیں چھوڑ دیتے، ہمارے ماتھے پر شکن بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے رسول کے حضور جانا ہے، حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کو تکلیف دیتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز، نماز قائم کرو۔ حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، اپنی مساجد کو آباد کرو۔ آج دیکھو ہم کتنی پستی میں جا رہے ہیں، آج معاملہ ہمارا کیا ہو چکا ہے، سب کی نظروں کے سامنے ہے، سب سوشل میڈیا کا یوز کرنے والے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب سب دیکھنے والے ہیں۔ دیکھ لو کیا حال ہے ہمارا۔ پتہ ہے کیوں؟ ہم نمازوں سے دور ہو گئے، دین رسول سے دور ہو گئے۔ پہلے لوگ کہتے تھے یہ مسلمان جا رہا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ آج سب سے بڑے جھوٹے ہم بولے جا رہے ہیں، آج سب سے بڑا جھوٹا ہمیں کہا جا رہا۔ کیوں؟ ہم نے حضور کی شریعت کا مذاق اڑایا، ہم نے سنت رسول کے تقدس کو پامال کر دیا یار، اس لیے آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو و جماعت نماز پڑھا کرو۔ فضیلت سنو جماعت سے نماز پڑھنے والے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 40 دن تک و جماعت نماز ادا کرے، اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو، کوئی بندہ اس طرح با جماعت نماز ادا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے، ایک تو نفاق سے آزاد کر دیتا ہے، دوسرا جہنم سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ میرے دوست، نمازوں کی پابندی کرو، نماز اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو نماز و جماعت ادا کرو۔ حضرت عمر فرماتے اکیلے نماز پڑھنا اور و جماعت نماز پڑھنا ایسا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ جماعت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 27 درجہ زیادہ ثواب عطا کرتا ہے،